اور اپنے ناظرین کو بتائیں امریکی صدر کے سنسنی خیز بیانات کے بعد ایران معاملہ بات چیت سے حل ہونے کا امکان ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایران سے جرمنی حل کرنے کی کوشش کا امکان ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایران سے جرمنی، فرانس اور برطانیہ کی بات چیت جمعے کو ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی شریک ہوں گے۔ مذاکرات کے لیے امریکی رضامندی شامل ہے۔ مذاکرات جنیوا میں ہوں گے، جس کے بعد ماہرین کی سطح پر اسٹرکچر ڈائیلاگ کیا جائے گا۔ امریکی صدر کے سنسنی خیز بیانات کے بعد ایران معاملہ بات چیت سے حل کرنے کی کوشش۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایران سے جرمنی، فرانس اور برطانیہ کی بات چیت جمعے کو ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی اس میں شریک ہوں گے۔ مذاکرات کے لیے امریکی رضامندی بھی شامل ہے۔ مذاکرات جنیوا میں ہوں گے، جس کے بعد ماہرین کی سطح پر اسٹرکچر ڈائیلاگ کیا جائے گا۔ امریکی صدر کے سنسنی خیز بیانات اور اس کے بعد ایران کا معاملہ بات چیت سے حل کرنے کی کوشش۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایران سے جرمنی، فرانس اور برطانیہ کی بات چیت جمعے کو ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی شریک ہوں گے۔ مذاکرات کے لیے امریکی رضامندی شامل ہے۔ مذاکرات جنیوا میں ہوں گے، جس کے بعد ماہرین کی سطح پر اسٹرکچر ڈائیلاگ ہوں گے۔ امریکی صدر کے سنسنی خیز بیانات کے بعد ایران کا معاملہ بات چیت سے حل کرنے کی کوشش۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایران سے جرمنی، فرانس اور برطانیہ کی بات چیت جمعے کو ہوگی۔ اس سے پہلے یہ تینوں ممالک ایران سے بات چیت کے لیے بھی کہہ چکے ہیں، اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی اس مذاکرات میں شریک ہوں گے، اور مذاکرات کے لیے امریکی رضامندی بھی شامل ہے، اور یہ مذاکرات جنیوا میں ہونے جا رہے ہیں، جس کے بعد ماہرین کی سطح پر اسٹرکچر ڈائیلاگ کیے جائیں گے۔ ابتدائی طور پر مذاکرات ہوں گے جنیوا میں، جس کے بعد صورتحال بہتر ہوگی تو پھر ماہرین کی سطح پر اسٹرکچر ڈائیلاگ کیا جائے گا۔ امریکی صدر اس سے پہلے سنسنی خیز بیانات دے چکے ہیں، اور وہ کہہ چکے ہیں کہ ان کا صبر ختم ہو رہا ہے اور ایران کو جلد از جلد یہ سب ختم کرنا ہوگا۔ انکنڈیشنل سرنڈر کا لفظ وہ کہہ چکے ہیں، ٹویٹ بھی کر چکے ہیں، اور متعدد بار اس کو دہرا بھی چکے ہیں۔ ان سنسنی خیز بیانات کے بعد اب ایران کا معاملہ بات چیت سے حل کرنے کی کوشش۔ خبر ایجنسی یہ رپورٹ کر رہی ہے کہ ایران سے جرمنی، فرانس اور برطانیہ کی بات چیت جمعے کو ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی وہ اس مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ مذاکرات کے لیے امریکہ کی رضامندی بھی شامل ہے۔ ابتدائی طور پر یہ تفصیلات آئی ہیں کہ مذاکرات جنیوا میں ہوں گے، جس کے بعد ماہرین کی سطح پر اسٹرکچر ڈائیلاگ بھی کیا جائے گا۔ مذاکرات میں پیش رفت کے بعد ماہرین کی سطح پر اسٹرکچر ڈائیلاگ کیا جائے گا اور معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ امریکی صدر نے اس سے پہلے سنسنی خیز بیانات دیے تھے۔ آج بھی فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر سے انہوں نے ملاقات کی اور اس کے بعد صحافیوں سے گفتگو کی۔ صحافیوں نے سوال کیا ایران سے متعلق، تو امریکی صدر کا یہی کہنا تھا کہ پاکستان ایران کو بہت بہتر جانتا ہے، دوسروں سے بہتر جانتا ہے، اور انہوں نے دیگر امور پر بھی گفتگو کی۔ اور امریکی صدر کے سنسنی خیز بیانات کے بعد اب نظر یہ آ رہا ہے کہ ایران کا معاملہ بات چیت سے حل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ خبر ایجنسی نے رپورٹ کیا ہے کہ ایران سے جرمنی، فرانس اور برطانیہ کی بات چیت جمعے کے روز ہونے جا رہی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی اس میں موجود ہوں گے۔ مذاکرات کے لیے امریکی رضامندی شامل ہے۔ مذاکرات جنیوا میں ہوں گے، جس کے بعد ماہرین کی سطح پر اسٹرکچر ڈائیلاگ ہوں گے۔ اس سے پہلے آپ کو بتا رہے تھے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امریکی صدر سے وائٹ ہاؤس میں اہم ملاقات ہوئی اور ایران کے معاملے پر بھی بات ہوئی۔ ایران کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ پاکستان سب سے بہتر صورتحال کو جانتے ہیں دوسروں کے مقابلے میں، اور یہ بہتر طور پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ایران کے علاوہ تجارت معاہدے اور پاک بھارت جنگ کے خاتمے پر بھی انہوں نے بات کی۔ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کا انہوں نے خاص طور پر شکریہ بھی ادا کیا۔ صحافی نے سوال کیا جس پر انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جنگ روکنے کے لیے شکریہ ادا کرنے کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے پر بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی بتایا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ایران کے معاملے پر بھی بات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان دوسروں سے زیادہ ایران کو سمجھتا ہے، پاکستان ایران کو دیگر لوگوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر جانتا ہے، اور وہ اس صورتحال پر خوش نہیں ہے۔ امریکی صدر نے اب سے کچھ دیر پہلے
اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کی تھی. اس سے پہلے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ظہرانہ پہ ملاقات کی اور اس ملاقات کے بعد صحافیوں نے ان سے سوالات بھی کیے. صدر ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا تھا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملنا ان کے لیے اعزاز ہے. پاکستان اور بھارت دونوں جوہری طاقتیں ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ کہ وہ جنگ کی طرف نہیں گئے. اس اہم معاملات کے بعد کئی اہم پیش رفت ہونا شروع ہوئی ہیں اور نظر یہ آ رہا ہے کہ اب ایران کے معاملے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے. اس سلسلے میں ایران سے جرمنی، فرانس اور برطانیہ کی بات چیت جمعے کو بتایا جا رہا ہے ہوگی اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی اس میں موجود ہوں گے. ساتھ ساتھ مذاکرات کے لیے امریکی رضامندی بھی شامل ہے اور یہ بتایا گیا کہ مذاکرات جنیوا میں ہوں گے جس کے بعد ماہرین کی سطح پر اسٹرکچر ڈائیلاگ بھی کیے جائیں گے. امریکی صدر اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اہم ملاقات کے بعد پیش رفت نظر آ رہی ہے. اسرائیل ایران جنگ پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی جمعے کو ہوگا اور ایک اور ڈیولپمنٹ خبر ایجنسی یہ رپورٹ کر رہی ہے. اسرائیل ایران جنگ پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی جمعے کو طلب کر لیا گیا ہے اور اس اجلاس کے اندر اسرائیل ایران جنگ پر بات ہونے جا رہی ہے. اس سے پہلے صورتحال کافی بگڑتی ہوئی نظر آئی. اب اسرائیل ایران جنگ پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی جمعے کو طلب کر لیا گیا ہے. اس سے پہلے امریکی صدر کے سنسنی خیز بیانات اور اس کے بعد ایران کے معاملے کو بات چیت سے حل کرنے کی کوشش کی خبر آئی. خبر ایجنسی نے بتایا کہ ایران سے جرمنی، فرانس اور برطانیہ کی بات چیت جمعے کے روز ہوگی. اسی روز سلامتی کونسل کا بھی اجلاس ہونا ہے. اس ملاقات کے اندر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی بھی شرکت کا امکان ہے. مذاکرات کے لیے امریکی رضامندی بھی شامل ہے جبکہ مذاکرات جنیوا میں ہونے جا رہے ہیں جس کے بعد ماہرین کی سطح پر اسٹرکچر ڈائیلاگ بھی کیے جائیں گے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے اہم ملاقات. صدر ٹرمپ نے اس ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کی اور صحافیوں نے ایران سے متعلق اس کانٹیکسٹ میں بات کی جس پر صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ پاکستان سے بہتر ایران کو کوئی نہیں جانتا اور وہ اس صورتحال پر خوش نہیں ہیں. پاکستان ایران کو دیگر لوگوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر جانتا ہے اور اس نقطے سے متعلق تجارتی معاہدے اور پاک بھارت جنگ کے خاتمے پر بھی صدر ٹرمپ نے گفتگو کی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے پر بھی بات ہو رہی ہے. پاکستان اور بھارت دو جوہری طاقتیں ہیں. امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا وہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ جنگ کی طرف نہیں گئے. فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات ان کے لیے اعزاز ہے. صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جنگ روکنے کے لیے شکریہ ادا کرنے کے لیے مدعو کیا تھا. یہ امپورٹنٹ بات صدر ٹرمپ نے کہی کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جنگ روکنے کے لیے شکریہ ادا کرنے پر مدعو کیا تھا. 1 درجن سے زائد بار وہ پاک بھارت کے درمیان جنگ بندی کے لیے کوششوں کے حوالے سے بتا چکے ہیں اور اس کا کریڈٹ لے چکے ہیں. آج پھر انہوں نے اس بات کو دہرایا اور انہوں نے ساتھ ہی فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ بھی ادا کیا. پاکستانی عہدیداروں سے ایران کے معاملے پر بات ہوئی. امریکی صدر نے اپنی گفتگو میں کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ایران کے معاملے پر بات ہوئی. ایران پر حملوں سے متعلق ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. امریکی صدر نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ جوہری ہتھیار ایران کے ہاتھ آئیں. ایران جوہری ہتھیاروں کے حصول سے چند ہفتوں کی دوری پر تھا. امریکی صدر نے کہا کہ ایران کے ساتھ ڈیل اب ہو سکتی ہے. امریکی صدر نے یہ بھی بتایا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے. امریکی صدر کا اہم بیان صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ پاکستانی عہدیداروں سے ایران کے معاملے پر بات ہوئی ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ایران کے معاملے پر بات ہوئی. ایران پر حملوں سے متعلق ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ جوہری ہتھیار ایران کے ہاتھ آئیں. ایران جوہری ہتھیاروں کے حصول سے چند ہفتوں کی دوری پر تھا. امریکی صدر نے کہا کہ ایران کے ساتھ ڈیل اب ہو سکتی ہے. ایران کے ساتھ مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے. اس سے پہلے صحافیوں نے ان سے سوال کیا کیا امریکہ اسرائیل ایران جنگ میں براہ راست شرکت کرے گا یا حملہ کر دے گا. تو اس پر صدر ٹرمپ نے جواب دینے سے گریز کیا تھا اور امریکی صدر نے آج جو بات کی ہے اس کے مطابق اس میں پاکستانی عہدیداروں سے انہوں نے بتایا کہ ایران کے معاملے پر بات کی. فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ایران کے معاملے پر بات کی. ایران پر حملوں سے متعلق انہوں نے بتایا کہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا. صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ
जौहरी हथियार ईरान के हाथ आए। साथ ही साथ सदर ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान जौहरी हथियारों के हुसूल से चंद हफ्तों की दूरी पर था। अमरीकी सदर यह भी बोले कि ईरान के साथ डील अब हो सकती है, ईरान के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। अमरीकी सदर का मौक़िफ़ वक्त के साथ साथ कुछ तब्दील होता रहा है, इस पर बरतानवी मीडिया ने भी तनकीद की। गुज़िश्ता रोज भी वो ये कह रहे थे कि उनका सब्र खत्म हो रहा है, बातचीत के लिए टाइम भी नहीं है, और आज जो उन्होंने गुफ्तगू की उसमें कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, लेकिन साथ वो ये भी बोले कि ईरान के साथ डील अब भी हो सकती है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये जरूर बताया कि नहीं चाहते कि जौहरी हथियार ईरान के हाथ आए। अमरीकी सदर ने यह दावा किया कि ईरान जौहरी हथियारों के हुसूल से चंद हफ्तों की दूरी पर था। इसके मुतालिक अगर बात करें तो अमरीका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर हैं, उनकी जो रिपोर्ट थी, उनका जो नोट था, उससे भी सदर ट्रंप ने इख्तलाफ किया। सहाफियों ने इस मुतालिक भी उनसे सवाल किया, जिस पर उन्होंने कहा कि वो ये नहीं समझते कि उन्होंने क्या नोट दिया है, लेकिन उनके पास जो इत्तलात हैं और जो उनका असेसमेंट है वो यही है कि ईरान चंद हफ्तों की दूरी पर था कि वो जौहरी हथियार हासिल कर ले। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो नहीं चाहते कि ईरान के हाथ जौहरी हथियार आए। अब उन्होंने ये कहा है कि ईरान के साथ डील हो सकती है, ईरान के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए हैं। अमरीकी सदर के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तानी ओहदेदारों से ईरान के मामले पर बात हुई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरान के मामले पर भी बात हुई। ईरान पर हमलों से मुताल्लिक अभी कोई फैसला नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने पाक भारत ताल्लुकात पर भी बात की कि उन्होंने जंगबंदी कराई, और इस जंगबंदी का एक बार फिर उन्होंने क्रेडिट लिया। 1 दर्जन से ज्यादा बार वो ये बात दोहरा चुके हैं, बार बार वो ये बात दोहराते हैं और खुद को पीस कीपर के तौर पर पेश करते हैं। दूसरी जानिब उन्होंने तिजारती मुआहिदों पर भी बात की और ये कहा कि पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारती मुआहिदे पर भी बात हो रही है।